آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ لالچ اور بدعنوانی کا انجام کیا ہوتا ہے اور رحم دلی کس طرح انسان کو ہر مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور ویرانی اپنی پوری وحشت کے ساتھ اس پرانے گودام پر چھائی ہوئی تھی۔ ہو کا عالم ایسا تھا کہ اپنی ہی سانسوں کی آواز بھی کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح سینے پر لگ رہی تھی۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی کرسی پر سکڑا بیٹھا تھا اور میری نظریں بار بار اس قدیم اور دیو ہیکل جامن کے درخت کی طرف اٹھ رہی تھی جو گودام کے بڑے آہنی گیٹ کے ساتھ کسی سیاہ پہرے دار کی طرح کھڑا تھا۔ ویسے تو میں پچھلے 20 سال سے یہاں چوکیداری کر رہا ہوں، مگر آج کی رات ہوا میں کچھ عجیب سی گھٹن اور ایک انجانی بو رچی ہوئی تھی، ایسی بو جیسے صدیوں پرانی قبر کی مٹی کو ابھی کھودا گیا ہو۔ میرے پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے کیونکہ پچھلے 3 دن سے میں نے صرف پانی کے گھونٹ بھر کر گزارا کیا تھا۔ میرے سامنے گودام کے اندر ہزاروں بوریوں میں بند گندم اور چینی موجود تھی جو میرے مالک سیٹھ وقار کی ملکیت تھی، مگر میں اس رزق کے سمندر کے کنارے پیاسا بیٹھا تھا کیونکہ میری ایمانداری میرے ہاتھوں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اچانک درخت کے گھنے پتوں میں ایک ایسی سرسراہٹ ہوئی جو ہوا کی وجہ سے نہیں تھی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو مجھے لگا کہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر کوئی سفید دھند جیسا سایہ بیٹھا ہل رہا ہے۔ میرے حلق میں پانی خشک ہو گیا اور میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی لاٹھی مضبوطی سے تھام لی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید میری کمزوری اور بھوک کی وجہ سے نظر دھوکا کھا رہی ہے، مگر تبھی ایک بھاری اور پکا ہوا جامن سیدھا میری گود میں آ کر گرا۔ میں نے حیرت سے اسے اٹھایا تو وہ عام جامنوں سے جسامت میں بہت بڑا اور انتہائی ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا جیسے برف کی ڈلی ہو۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ گیٹ پر ایک زوردار اور بے ہنگم ہارن کی آواز نے میری وحشت کو مزید بڑھا دیا اور وہ جامن میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ یہ سیٹھ وقار تھے جو بے وقت گودام کا معائنہ کرنے آدم گئے تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر گیٹ کھولا تو ان کی چمچماتی سفید لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی اور سیدھی اسی جامن کے درخت کے نیچے آ کر رکی جہاں گھنا سایہ تھا۔ سیٹھ وقار گاڑی سے اترے تو ان کے سفید کلف لگے کپڑے رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی ہمیشہ والا فرعونیت بھرا تکبر تھا جو غریب کو کیڑا مکوڑا سمجھنے والوں کی نشانی ہوتا ہے۔ میں نے جھک کر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور منہ میں دبا سگار سلگاتے ہوئے کرخت لہجے میں بولے، رحیم گودام کا تالا کھولو، مجھے شک ہے تم جیسے بھوکے ننگے چوکیداروں کی موجودگی میں میرا مال محفوظ نہیں ہے۔ یہ جملہ میرے دل پر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سیٹھ جی میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں ایک دانے کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ سیٹھ نے دھوئیں کا مرغولہ میرے منہ پر چھوڑا اور حقارت سے ہنسے۔ ایمانداری کے قصے مت سناؤ رحیم، دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تم جیسے لوگوں کی قیمت تو آٹے کی ایک تھیلی سے بھی کم ہے۔ خیر بکواس بند کرو اور گیٹ کھولو۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور گودام کا بھاری شٹر اٹھانے لگا۔ میرے ذہن میں اپنی بیمار پوتی گڑیا کا چہرہ گھوم گیا جو گھر میں بخار سے تپ رہی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اسے طاقت کی خوراک اور دوا نہ ملی تو وہ شاید یہ رات بھی نہ نکال سکے۔ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ہمت کر کے پلٹ کر سیٹھ کی طرف دیکھا جو اپنی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ سیٹھ جی، میں نے اپنی آواز میں ساری عاجزی سمیٹ کر پکارا۔ سیٹھ وقار نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی کتے نے بھونک دیا ہو۔ کیا ہے، اب کام کے وقت مت رویا کرو۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، سیٹھ جی میری چھوٹی پوتی مر رہی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوائی تو دور کی بات ہے، اگر آپ میری تنخواہ میں سے صرف 500 روپے پیشگی دے دیں تو میں اس کی جان بچا لوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر آپ کے جوتے سیدھے کروں گا۔ سیٹھ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور ان کی آنکھوں میں درندگی اتر آئی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور میرے سینے پر اتنی زور سے لات ماری کہ میں لڑکھڑا کر پیچھے گودام کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ انہوں نے انگلی نچا کر کہا، خبردار جو آئندہ بھیک مانگنے کی کوشش کی، یہ میرا گودام ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ اگر پوتی مر رہی ہے تو مرنے دو، ویسے بھی تم جیسے غریبوں کی نسل تو بڑھنی ہی نہیں چاہیے، بوجھ کم ہوگا دھرتی پر۔ ان کے یہ الفاظ میرے کلیجے کو چھلنی کر گئے۔ میں زمین پر گرا ہوا تھا اور میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی سیٹھ مزید کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور درخت کے پتوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حالانکہ موسم بالکل ساکت تھا۔ اچانک ٹپ ٹپ کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم دونوں نے چونک کر دیکھا، درخت سے درجنوں جامن ٹوٹ کر سیٹھ وقار کی نئی نکور سفید گاڑی پر گر رہے تھے، مگر یہ منظر عام نہیں تھا۔
وہ جامن جیسے گاڑی کی چھت اور بونٹ پر گر رہے تھے، وہاں سے دھوئیں کی لکیریں اٹھ رہی تھیں، اور گاڑی کا سفید رنگ ایسے خراب ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ جامن پھٹتے تو ان میں سے نکلنے والا رس عام جامنی رنگ کا نہیں بلکہ گہرے سیاہ اور سرخ رنگ کا تھا، جو خون کی طرح گاڑھا تھا۔ سیٹھ وقار پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگے اور چیخے، ارے کیا مصیبت ہے، میری گاڑی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور بونٹ پر گرے ہوئے جامن کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ اس عجیب و غریب رس کو چھوا، وہ درد سے بلبلا اٹھے اور پیچھے ہٹ گئے۔ آہ، یہ کیا بلا ہے؟ سیٹھ نے اپنا ہاتھ دیکھا تو ان کی انگلیوں کے پوروں پر وہ سیاہ رنگ جم گیا تھا اور کھال ایسے جل رہی تھی جیسے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے اوپر درخت کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے میں کچھ بھی واضح نہیں تھا سوائے اس احساس کے کہ کوئی اوپر سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ سیٹھ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ مجھ پر چلائے، رحیم، یہ کون سا کیمیکل پھینکا ہے تم نے میری گاڑی پر؟ میں نے قسم کھاتے ہوئے کہا، سیٹھ جی، میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو درخت سے گرے ہیں۔ سیٹھ نے غصے اور گھبراہٹ میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہوئے بولے، یہ درخت منحوس ہے، کل صبح سورج نکلتے ہی میں مزدور لاؤں گا اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ اس نے میرا نقصان کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے ریورس کر کے وہاں سے بھاگ نکلے۔ گاڑی کے ٹائروں نے دھول اڑائی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر جاتے جاتے وہ میرے لیے ایک نئی مصیبت اور ایک انجانا خوف چھوڑ گئے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھا رہا، میری نظریں اس جگہ گڑی ہوئی تھیں جہاں سیٹھ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہاں زمین پر اب بھی چند کچلے ہوئے جامن پڑے تھے جو اندھیرے میں جگنوں کی طرح ہلکی جامنی روشنی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ پھل اس دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں خوف اور حیرت کے سمندر میں غرق تھا کہ میرے کانوں میں ایک دھیمی مگر انتہائی واضح آواز آئی، جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا سرگوشی کر رہا ہو، رحیم بابا۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی، مگر اس میں ایسی بزرگی اور روب تھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر گودام کا صحن خالی تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے وہاں؟ جواب میں درخت کی شاخیں زور سے ہیلیں اور ایک بڑا خوش نما جامن ٹوٹ کر عین میرے پیروں کے پاس آ گرا۔ یہ وہی جامن تھا جو پہلے بھی گرا تھا، مگر اب اس میں سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی جو پورے ماحول پر چھا گئی۔ آواز پھر آئی، تیری ایمانداری کی آزمائش پوری ہوئی رحیم بابا، یہ پھل اٹھا لے، یہ تیری پوتی کی دوا بھی ہے اور غذا بھی، مگر یاد رکھ یہ ایک امانت ہے، اسے صرف وہی ہضم کر سکے گا جس کا خون پاک ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جامن اٹھایا۔ وہ اب ٹھنڈا نہیں بلکہ نیم گرم تھا، جیسے زندگی کی حرارت اس میں موجود ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مدد غیب سے آئی ہے۔ میں نے اسے اپنی بوسیدہ قمیض کی جیب میں رکھا اور گودام کا گیٹ کھلا چھوڑ کر ہی دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا مجھے خود دھکیل کر آگے لے جا رہی ہو۔ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے بلکہ میں ہوا میں تیر رہا تھا۔ دماغ میں صرف ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح یہ پھل گڑیا کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ جب میں گھر پہنچا تو کمرے کا منظر دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ گڑیا بستر پر بے سود پڑی تھی اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور پڑوسن ماسی اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ ماسی نے مجھے دیکھتے ہی مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، بابا رحیم، اب بہت دیر ہو گئی ہے، بچی کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ میں نے ماسی کی بات انسنی کر دی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر گڑیا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میں نے جیب سے وہ پراسرار جامن نکالا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس جامن کی چمک نے ماسی کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ کیسا پھل ہے بابا؟ ماسی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کانپتے ہاتھوں سے جامن کا گودا مسل کر اس کا رس گڑیا کے نیلے پڑتے ہونٹوں پر ٹپکایا۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، کچھ نہیں ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے ہی والی تھی کہ شاید میں نے دیر کر دی ہے، مگر پھر اچانک گڑیا کے حلق سے ایک خرخراہٹ کی آواز آئی اور اس نے زور سے سانس کھینچی۔ اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے اکڑا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ میں ڈر گیا کہ شاید جان نکل گئی، مگر تبھی میں نے دیکھا کہ اس کے گالوں پر جہاں پہلے موت کی زردی تھی، اب وہاں ایک عجیب سی سرخی دوڑ رہی تھی۔ سرخی نہیں بلکہ ہلکا سا جامنی رنگ جو اس کی جلد کے نیچے چمک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور ان آنکھوں کو دیکھ کر میں اور ماسی دونوں خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ کالا نہیں رہا تھا، وہ گہرا چمکدار جامنی ہو چکا تھا، جس میں ایک ایسی کشش اور گہرائی تھی کہ دیکھنے والا اس میں ڈوب جائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے اسے کبھی بخار ہوا ہی نہ ہو،
اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بچپنا نہیں تھا بلکہ صدیوں پرانا راز چھپا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا، دادا ابا، مجھے اور بھوک لگی ہے۔ میں ابھی اپنی پوتی میں آنے والی اس عجیب تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک باہر گلی میں کتوں کے رونے کی ایسی منحوس آوازیں بلند ہوئیں کہ میرا دل دہل گیا۔ کتوں کا رونا موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ یہ دستک کسی انسان کے ہاتھ کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگا جیسے کسی نے پورا جسم دے مارا ہو دروازے پر۔ ایک بھاری اور انجانی آواز باہر سے آئی، رحیم دروازہ کھولو، حساب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ گڑیا جو بستر پر بیٹھی تھی اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کی وہ جامنی چمک اچانک تیز ہو گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ باہر کون ہے۔ اس نے دھیمی اور سرد آواز میں کہا، دادا ابا ڈرے مت، مہمان آ گئے ہیں، انہیں اندر آنے دیں۔ میرے پیر زمین میں گڑ گئے تھے اور میرا ہاتھ دروازے کی کنڈی پر جم سا گیا تھا۔ پیچھے چارپائی پر بیٹھی میری 6 سالہ پوتی کی آواز میں جو اجنبی اور پراسرار بھاری پن تھا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ باہر دروازے پر دستک دینے والے نے دوبارہ دستک نہیں دی تھی، بلکہ ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ گڑیا کی وہ بات کہ مہمان آ گئے ہیں، انہیں اندر آنے دیں، میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور دروازہ آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ سامنے گلی میں گھوپ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک سفید پوش ہیولا کھڑا تھا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر غور سے دیکھا تو وہ کوئی ہیولا نہیں بلکہ وہی بزرگ خاتون تھیں جنہیں میں نے گودام کے درخت کے پاس دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں، مگر آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ ان کی طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے سفید کپڑوں سے وہی مشک اور مٹی کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی جو اس طلسماتی جامن میں سے آئی تھی۔ وہ بنا اجازت لیے اندر داخل ہوئیں اور سیدھا گڑیا کی چارپائی کی طرف بڑھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے پاؤں زمین پر آہٹ پیدا نہیں کر رہے تھے۔ گڑیا جو ابھی تک عجیب و غریب کیفیت میں تھی، ان کو دیکھتے ہی مسکرائی اور اپنی چھوٹی سی باہیں پھیلا دیں جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتی ہو۔ بی بی پاکیزہ نے شفقت سے گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور میری طرف مڑی۔ ان کی آواز میں اب وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ رحیم بابا، تم نے اللہ کے رزق کی حفاظت کی، اپنی بھوک پر صبر کیا، اس لیے تمہاری نسل پر یہ کرم ہوا ہے۔ یہ بچی اب عام انسانوں کی طرح نہیں رہی، اس کی رگوں میں اب اس درخت کا اثر دوڑ رہا ہے جو سچ اور جھوٹ کی تمیز رکھتا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا، اماں جی آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بچی کی آنکھیں ایسی کیوں ہو گئیں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور بولی، میں اس قدیم درخت کی خادمہ ہوں رحیم۔ وہ درخت صرف لکڑی اور پتوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، وہ ایک زندہ نشانی ہے۔ جو جامن تمہاری پوتی نے کھایا ہے وہ صرف حلال کھانے والے کے جسم میں نور بنتا ہے، اور اگر کوئی حرام خور اسے چکھ لے تو وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے سیٹھ وقار کا خیال آیا جس نے اپنی گاڑی پر گرے جامنوں کو چھوا تھا اور اس کی انگلیاں جل گئی تھیں۔ بی بی نے جیسے میرے دل کی بات سن لی، وہ بولی، ہاں رحیم، سیٹھ وقار کا حساب شروع ہو چکا ہے۔ کل صبح جب سورج نکلے گا تو وہ اپنے تکبر کے نشے میں درخت پر وار کرنے آئے گا۔ تم اسے روکنا مت، کیونکہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچنے کے لیے اپنی حد پار کرنی پڑتی ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، اماں جی وہ درخت کو کاٹ دے گا، وہ بہت طاقتور آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے۔ بی بی پاکیزہ نے ایک جلال بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا، طاقت صرف اللہ کی ہے رحیم، کل تم دیکھو گے کہ جب لوہا سچائی سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بس یاد رکھنا جب تک تم سچے ہو وہ درخت تمہارا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑیں اور دروازے کی طرف بڑھیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ پلک جھپکتے ہی اندھیرے میں تحلیل ہو گئیں، جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں اور گڑیا کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ گڑیا اب پرسکون ہو چکی تھی اور سو گئی تھی، مگر اس کی بند آنکھوں کے پپوٹوں کے نیچے اب بھی وہ جامنی روشنی ہلکی ہلکی چمک رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا، میری نظریں گڑیا کے چہرے پر جمی رہیں اور کان باہر کی آہٹوں پر لگے رہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور گڑیا کے ماتھے پر بوسہ دے کر گودام کی طرف چل پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کا سورج گودام کے لیے کوئی عام سورج نہیں ہوگا۔ جب میں گودام کے بڑے آہنی گیٹ پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ رات کی خاموشی کے بعد اب وہاں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ دیو ہیکل جامن کا درخت جو ہمیشہ ہرا بھرا اور شاداب لگتا تھا، آج اس کے پتے مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے وہ غمگین ہو۔ میں درخت کے قریب گیا اور اس کے تنے پر ہاتھ رکھا
تو مجھے محسوس ہوا جیسے درخت کے اندر ایک ہلکی سی لرزش ہے، جیسے کوئی ڈر رہا ہو یا رو رہا ہو۔ درخت کی جڑوں کے پاس زمین پر جگہ جگہ گہرے جامنی رنگ کے دھبے تھے جو رات کو گرنے والے جامنوں کی نشانی تھے، مگر اب وہ سوکھے ہوئے خون کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی کرسی گیٹ کے پاس رکھی اور انتظار کرنے لگا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ سیٹھ وقار اپنا وعدہ پورا کرنے ضرور آئے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب سڑک پر بھاری گاڑیوں کے شور نے خاموشی کو چیر دیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک بڑا ٹرک اور اس کے پیچھے سیٹھ وقار کی وہی سفید لینڈ کروزر آ رہی تھی۔ ٹرک میں 4-5 مزدور بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے اور برقی آرے تھے۔ سیٹھ وقار گاڑی سے اترے تو ان کی حالت دیکھ کر میں چونک گیا۔ کل رات والا اکڑ باز سیٹھ آج کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور چہرہ غصے اور درد سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آئے اور بنا کوئی بات کہے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، رحیم، میں نے کہا تھا نا کہ اس منحوس درخت کا سایہ بھی میری زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ تم نے ابھی تک مزدوروں کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ میں نے گال سہلاتے ہوئے عاجزی سے کہا، سیٹھ جی، میں نے آپ کے پیر پکڑے تھے کہ اس درخت کو مت کاٹیں، یہ بزرگ درخت ہے، اس میں پرندوں کا بسیرا ہے۔ سیٹھ نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور کہا، پرندوں کی ایسی کی تیسی، اس درخت نے میری لاکھوں کی گاڑی خراب کی اور میرا ہاتھ، انہوں نے اپنا پٹی والا ہاتھ ہوا میں لہرایا، دیکھو کیا حال کیا ہے اس کے زہریلے پل نے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کوئی انفیکشن ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ اس درخت کی نحوست ہے۔ آج میں اسے جڑ سے اکھاڑ کر ہی دم لوں گا۔ انہوں نے ٹرک سے اترنے والے مزدوروں کو اشارہ کیا، اوئے نکالو اپنا سامان اور شروع ہو جاؤ، ایک بھی ٹہنی نہیں بچنی چاہیے۔ مزدور جو کہ دہاڑی دار طبقہ تھے، انہوں نے سہمے ہوئے انداز میں درخت کی طرف دیکھا۔ اس درخت کی ہیبت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس پر پہلا وار کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ ایک بوڑھے مزدور نے آگے بڑھ کر کہا، سیٹھ صاحب، یہ درخت تو بہت پرانا لگتا ہے، سنا ہے پرانے درختوں میں بدروحیں ہوتی ہیں، اسے کاٹنا اچھا شگون نہیں ہے۔ سیٹھ وقار غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور اس مزدور کے ہاتھ سے کلہاڑی چھین لی۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا۔ اگر تم لوگ ڈرتے ہو تو میں خود شروعات کروں گا۔ سیٹھ نے بھاری کلہاڑی اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی کیونکہ دایاں ہاتھ زخمی تھا۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا اور سیٹھ کے پیروں میں گر گیا۔ سیٹھ جی، خدا کا واسطہ ہے ظلم مت کریں۔ بی بی پاکیزہ نے کہا تھا کہ جو کلہاڑی اس درخت پر چلے گی وہ واپس چلانے والے پر وار کرے گی۔ رک جائیں سیٹھ جی۔ سیٹھ نے ایک زوردار ٹھوکر میرے سینے پر ماری اور میں دور جا گرا۔ میری پسلیوں میں شدید درد اٹھا، مگر میری نظریں سیٹھ پر جمی رہیں۔ انہوں نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا، کون بی بی پاکیزہ؟ تم اور تمہارے یہ وہم، ابھی دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ سیٹھ وقار درخت کے تنے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ درخت کا سایہ ان کے اوپر چھا گیا اور اچانک ہوا تھم گئی۔ ایک عجیب سا سناٹا پورے گودام میں پھیل گیا، حتیٰ کہ مزدور بھی اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے۔ سیٹھ نے کلہاڑی کو ہوا میں بلند کیا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ انہوں نے پوری طاقت سے پہلا وار درخت کے موٹے تنے پر کیا۔ جیسے ہی کلہاڑی کی دھار درخت کی چھال سے ٹکرائی، ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی ٹوٹی ہو۔ کٹ! اور پھر جو منظر ہم نے دیکھا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ کلہاڑی کے زخم سے درخت کا عام پانی یا گوند نہیں نکلا، بلکہ فوارے کی طرح گاڑھا گہرا جامنی رنگ کا سیال مادہ نکلا جو بالکل خون جیسا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اچھل کر سیٹھ وقار کے منہ اور کپڑوں پر گرا۔ سیٹھ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ مزدور خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہٹے۔ سیٹھ صاحب، خون! درخت سے خون نکل رہا ہے۔ مگر سیٹھ وقار، جن پر جنون سوار تھا، انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور وہ جامنی مادہ ان کے ہونٹوں پر لگ گیا۔ ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ کوئی خون نہیں ہے، اس کے اندر بھرا ہوا کیمیکل ہے جو اس چوکیدار نے بھرا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے دوبارہ کلہاڑی اٹھائی اور اس بار پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ وار کیا، مگر اس بار قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ جیسے ہی کلہاڑی درخت پر لگی، وہ لکڑی میں دھسنے کے بجائے ربڑ کی طرح اچھلی، اتنی زور سے واپس پلٹی کہ سیٹھ کے قابو سے باہر ہو گئی۔ کلہاڑی کا پچھلا حصہ پوری قوت سے سیٹھ کے اسی زخمی ہاتھ پر لگا جو پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ سیٹھ کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی جو گودام کی دیواروں کو ہلا گئی۔ ہائے، مر گیا! وہ درد سے دوہرے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ان کا کلہاڑی والا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ تڑپنے لگے۔ مگر اصل خوفناک بات یہ نہیں تھی۔
خوفناک بات یہ تھی کہ درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا اور انتہائی سیاہ جامن سیدھا نیچے گرا۔ سیٹھ جو درد سے کراہ رہے تھے اور ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جامن سیدھا ان کے کھلے منہ میں جا گرا، اور بدقسمتی یا قدرت کا انتقام دیکھیے کہ سیٹھ کے حلق میں وہ پھل پھنس گیا، یا شاید پھسل کر نیچے اتر گیا۔ سیٹھ نے کھانستے ہوئے گلے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ مزدور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، مگر میں نے چیخ کر کہا، رک جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ سیٹھ وقار کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ نیلا یا جامنی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا مٹیالہ اور سیاہ رنگ ان کی جلد کے نیچے ابھر رہا تھا۔ وہ زمین پر لیٹے تڑپ رہے تھے اور اپنے کپڑے پھاڑ رہے تھے۔ ان کے حلق سے جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ بی بی پاکیزہ کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ حرام پیٹ میں جا چکا تھا اور اب جسم اس کی گواہی دینے والا تھا۔ مزدور خوفزدہ ہو کر ٹرک کی طرف بھاگے۔ سیٹھ کے اپنے ڈرائیور نے بھی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سیٹھ وقار تنہا، درد اور عذاب میں مبتلا، اسی درخت کی جڑوں میں تڑپ رہے تھے جسے وہ کاٹنے آئے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ درد کے باوجود میں درخت کے قریب گیا۔ سیٹھ نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں مدد کی بھیک تھی۔ رحیم بچاؤ، پانی، پانی۔ ان کی آواز اب انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ سیٹھ جی، میں نے کہا تھا یہ درخت سچائی کا ہے۔ اب پانی نہیں، اب تو صرف توبہ ہی بچا سکتی ہے آپ کو۔ اور ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ درخت کی جڑوں سے نکلنے والا وہ جامنی خون آہستہ آہستہ زمین پر رینگتا ہوا سیٹھ کے جسم کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اسے گھیر رہا ہو۔ سیٹھ وقار کی فلک شگاف چیخوں نے گودام کے در و دیوار ہلا دیے تھے، اور وہ زمین پر یوں تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی خشک زمین پر تڑپتی ہے۔ درخت کی جڑوں سے نکلنے والا وہ گاڑھا اور لیس دار جامنی مادہ جو دیکھنے میں خون لگ رہا تھا، اب ان کے سفید اور قیمتی کپڑوں کو بھگو چکا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، کیونکہ منظر ہی ایسا تھا کہ جس نے میرے پیروں کو جکڑ لیا تھا۔ سیٹھ وقار کا جسم جو کچھ لمحے پہلے تک اکڑ اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، اب مٹی میں رول رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے گلے کو پکڑ رہے تھے، جیسے وہ جامن جو ان کے حلق سے نیچے اترا تھا وہ پیٹ میں جا کر انگارہ بن گیا ہو۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں اور سفید کلف لگے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک ہولناک آواز نکالی جو کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ بچاؤ! کوئی ہے جو مجھے اس آگ سے نکالے؟ رحیم، رحیم پانی لاؤ! میں ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ انسانی ہمدردی کے ناطے میں بھاگ کر گودام کے اندر بنے چھوٹے کمرے کی طرف گیا اور مٹی کا ایک پیالہ پانی سے بھر کر لایا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں سیٹھ کے قریب پہنچا اور جھک کر پیالہ ان کے ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے ہاتھ سے پیالہ گرا دیا۔ جیسے ہی پانی سیٹھ وقار کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو چھوا، وہ پانی بھاپ بن کر اڑ گیا، جیسے کسی نے گرم توے پر پانی پھینکا ہو۔ سیٹھ نے ایک زوردار چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، یہ پانی نہیں، تیزاب ہے۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو رحیم؟ میں خوف سے پیچھے ہٹا۔ سیٹھ جی، میں نے تو سادہ پانی دیا ہے۔ مگر ان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی چیز انہیں ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر ان کی جلد کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ یہ منظر میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ ان کے ہاتھوں کی جلد جو پہلے گوری تھی، اب وہ آہستہ آہستہ گہری نیلی اور جامنی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ رنگ اوپری نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے خون کا رنگ بدل گیا ہو اور وہ رنگ رگوں سے چھلک کر کھال پر آ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چہرہ جو غصے سے سرخ رہتا تھا، اب سیاہی مائل نیلا ہو گیا تھا، بالکل ویسا رنگ جیسا اس زہریلے جامن کا تھا جو انہوں نے نگلا تھا۔ سیٹھ وقار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پاگلوں کی طرح چیخے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ، میرا جسم، یہ رنگ کیسا ہے؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر ان کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر کی طرف بڑھے تاکہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ سکیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے بی بی پاکیزہ کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ حرام کا نوالا انسان کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ سیٹھ وقار نے لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی کے سائیڈ مرر میں اپنا عکس دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ خوف سے پیچھے گرے۔ آئینے میں انہیں سیٹھ وقار نہیں بلکہ ایک نیلی جلد والا خوفناک عفریت نظر آیا تھا۔ ان کے چہرے کی نسیں ابھر کر کالی ہو گئی تھیں اور ہونٹ سوج کر لٹک گئے تھے۔ انہوں نے وحشت سے اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دیا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ خواب ہے، کوئی مجھے جگا دے۔ مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ مکافات عمل تھا جو شروع ہو چکا تھا۔ تبھی گودام کے باہر سڑک پر کچھ راہگیر جو چیخوں کی آواز سن کر رک گئے تھے، وہ گیٹ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ کھلی آنکھوں اور پھٹے ہوئے منہ کے ساتھ اندر جھانک رہے تھے۔ کسی نے چلا کر کہا،
ارے دیکھو وہ اندر کون ہے، کوئی بلا ہے یا جن؟ دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو سیٹھ وقار کی گاڑی ہے، لیکن وہ آدمی کون ہے جس کا رنگ مردے جیسا نیلا ہے؟ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ سیٹھ وقار نے جب لوگوں کو گیٹ پر دیکھا تو ان کی رہی صحیح عزت خاک میں مل گئی۔ وہ شخص جو کبھی لوگوں کو حقارت سے دیکھتا تھا آج خود تماشا بن چکا تھا۔ سیٹھ نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اپنے بازو چہرے پر رکھ لیے اور دھاڑے، یہاں سے جاؤ، سب دفع ہو جاؤ، مجھے مت دیکھو۔ مگر قدرت آج انہیں بے نقاب کر رہی تھی۔ میں درخت کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک ہوا میں پھر وہی ٹھنڈک اور خوشبو پھیل گئی جو بی بی پاکیزہ کی آمد کی نشانی تھی۔ درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے حالانکہ ہوا بند تھی، اور پھر درخت کے تنے کے اندر سے ایک آواز گونجی۔ یہ آواز اتنی واضح اور بھاری تھی کہ گودام کے گیٹ پر کھڑے لوگوں تک نے سنی اور سہم کر خاموش ہو گئے۔ آواز میں غضب بھی تھا اور نصیحت بھی۔ وقار، یہ رنگ تمہارے گناہوں کا رنگ ہے۔ تم نے غریبوں کا حق مار کر جو دولت جمع کی اور جس تکبر میں تم نے قدرت کی نشانی پر وار کیا، آج وہی رزق تمہارے پیٹ میں زہر بن چکا ہے۔ سیٹھ وقار نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ کون بول رہا ہے؟ سامنے آؤ۔ آواز پھر آئی۔ میں تمہارے ضمیر کی آواز ہوں جسے تم نے مار دیا تھا۔ یہ نیلا رنگ اب پانی سے نہیں دھلے گا وقار، چاہے تم سمندر کے پانی سے نہا لو۔ یہ داغ اب تمہاری کھال کا حصہ بن چکا ہے۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے سرگوشی کی کہ بھائی یہ جگہ اسیبی ہے، بھاگو یہاں سے۔ بھیڑ چھٹ گئی مگر خوف وہیں رہ گیا۔ سیٹھ وقار اب پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ وہ رینگتے ہوئے درخت کی طرف مڑے۔ وہی درخت جسے وہ کاٹنے آئے تھے اب اسی کے سائے میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، میں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں، بس مجھے میری شکل واپس دے دو، میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، لوگ مجھے شیطان سمجھیں گے، پتھر ماریں گے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر لرز گیا۔ ایک انسان کا جانور بن جانا اتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جی، میں نے کانپتی آواز میں پکارا۔ بی بی جی، اس کی سزا بہت سخت ہے، یہ مر جائے گا۔ درخت کے پتوں میں سے سرسراہٹ ہوئی اور مجھے اپنے کان میں بی بی پاکیزہ کی دھیمی آواز سنائی دی جو صرف میرے لیے تھی۔ رحیم، یہ مرے گا نہیں، موت تو بہت آسان سزا ہے، اسے زندہ رہ کر اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسے بتا دو کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج اسی گودام میں بند ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، گودام میں؟ بی بی نے کہا، ہاں، جب تک اس کے گودام کا تالا اس کی اپنی مرضی سے نہیں کھلے گا، اور جب تک یہ اناج ان لوگوں کے پیٹ میں نہیں جائے گا جن کا اس پر حق ہے، تب تک اس کا یہ شیطانی روپ ختم نہیں ہوگا۔ ہر وہ دانہ جو یہ تقسیم کرے گا اس کے جسم سے ایک داغ مٹائے گا۔ یہی اس کا کفارہ ہے اور یہی اس کی شفا ہے۔ میں نے پلٹ کر سیٹھ وقار کو دیکھا جو اب زمین پر اوندھے منہ پڑے ہچکیاں لے رہے تھے۔ ان کا مہنگا لباس کیچڑ اور اس جامنی مادے میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور بیٹھ گیا۔ سیٹھ جی، میں نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹے اور ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھیں جو اب مکمل زرد ہو چکی تھیں ان میں بے بسی تھی۔ رحیم، تم دیکھ رہے ہو نا، میں ختم ہو گیا۔ رحیم، میری مدد کرو، تم تو کہتے تھے تم نیک آدمی ہو، مجھے بچا لو، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں۔ وہ واقعی میرے پیروں کو چھونے کے لیے جھکے۔ وہ سیٹھ وقار جس نے کل مجھے ٹھوکر ماری تھی آج میرے ٹوٹے ہوئے جوتوں پر سر رکھنے کو تیار تھا۔ میں نے انہیں جلدی سے روکا اور پکڑ کر بٹھایا۔ سیٹھ جی، سنبھالیں خود کو، میں آپ کو نہیں بچا سکتا لیکن مجھے راستہ معلوم ہو گیا ہے۔ سیٹھ نے امید کی ایک کرن دیکھی اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ رحیم، کیا راستہ ہے؟ میں کروڑوں روپے دوں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، پیسہ نہیں سیٹھ جی، نیت چلے گی یہاں۔ بی بی پاکیزہ نے کہا ہے کہ آپ کا علاج ہسپتال میں نہیں اسی گودام میں ہے۔ گودام میں؟ سیٹھ نے حیرت سے گودام کے بند شٹر کی طرف دیکھا۔ وہاں کیا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سیٹھ جی، آپ نے قحط کے دنوں میں غریبوں کا رزق قید کیا ہے، یہ نیلا رنگ آپ کی اسی ذخیرہ اندوزی کا زہر ہے۔ بی بی کا حکم ہے کہ گودام کے دروازے کھول دیں، یہ اناج اب آپ کا نہیں رہا، اسے مفت تقسیم کر دیں۔ جیسے جیسے غریبوں کے گھر میں آٹا اور چینی جائے گی آپ کا چہرہ صاف ہوتا جائے گا۔ اگر آپ نے ایک بوری بھی بچانے کی کوشش کی تو یہ نیلا رنگ ہمیشہ کے لیے آپ کا کفن بن جائے گا۔ سیٹھ وقار سن ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو لوٹانا موت سے کم نہیں تھا۔
وہ تاجر تھے اور تاجر کے لیے منافع سب کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، رحیم یہ کروڑوں کا مال ہے، میں برباد ہو جاؤں گا، کوئی اور راستہ پوچھو، میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ میں نے سختی سے کہا، سیٹھ جی سڑک پر تو آپ آ چکے ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے، دولت بچانی ہے یا اپنی انسانیت؟ ذرا اپنی شکل دوبارہ شیشے میں دیکھ لیں، کیا یہ چہرہ لے کر آپ اپنے بچوں کے سامنے جا سکیں گے؟ کیا اس نیلے خوفناک جسم کے ساتھ آپ اپنی کوٹھی میں رہ سکیں گے؟ لوگ آپ کو گولی مار دیں گے یہ سمجھ کر کہ کوئی جنگلی جانور آ گیا ہے۔ میری باتیں تیر کی طرح ان کے دل میں ترازو ہو گئیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ ان کی کھال اب سخت اور کھردری ہو رہی تھی، جیسے مچھلی کے چھلکے ہوں۔ درد کی ایک اور شدید لہر اٹھی اور وہ چیخ پڑے، نہیں نہیں، مجھے یہ چہرہ نہیں چاہیے، میں انسان بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے رحیم، ٹھیک ہے، کھول دو دروازے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اچانک ان کے جسم سے اٹھنے والا دھواں کم ہو گیا اور انہیں درد میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی۔ یہ پہلی نشانی تھی کہ نسخہ کام کر رہا ہے۔ سیٹھ نے خود کو گھسیٹا اور اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر میری طرف پھینکا۔ جاؤ رحیم، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے یا میں مر جاؤں۔ سب کھول دو، لٹا دو سب کچھ، مجھے میری جان چاہیے، یہ منحوس دولت نہیں۔ میں نے چابیاں اٹھائیں تو وہ مجھے عام لوہے کی چابیاں نہیں لگیں بلکہ جنت کی کنجیاں محسوس ہوئیں۔ میں تیزی سے گودام کے شٹر کی طرف بھاگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ آج صرف سیٹھ کا علاج نہیں ہونے والا تھا بلکہ میرے محلے کے ان سینکڑوں بھوکے لوگوں کا علاج ہونے والا تھا جو روٹی کو ترس رہے تھے۔ میں نے شٹر کا تالا کھولا اور پوری طاقت لگا کر شٹر اوپر اٹھایا۔ لوہے کے پہیوں کی چرچراہٹ فضا میں گونجی اور گودام کا منہ کھل گیا۔ اندر بوریوں کے انبار لگے تھے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو سڑک پر کچھ لوگ ابھی بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور اپنی پوری آواز میں نعرہ لگایا، اے لوگو آ جاؤ، اللہ کا رزق بٹ رہا ہے، سیٹھ وقار کی طرف سے عام لنگر ہے، جو جتنا اٹھا سکتا ہے لے جائے۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، وہ سمجھے شاید میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ کوئی مذاق ہے، لیکن جب میں نے خود ایک چینی کی بوری اٹھا کر باہر سڑک پر رکھی اور اس کا منہ کھول دیا تو لوگوں کا ہجوم پاگلوں کی طرح امٹ پڑا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، مزدور سب اپنے برتن اور تھیلے لے کر بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں میلہ لگ گیا۔ لوگ سیٹھ وقار کو بھول گئے اور اناج پر ٹوٹ پڑے۔ میں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میری نظریں بار بار سیٹھ وقار پر تھیں جو ابھی بھی درخت کے نیچے پڑے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی معجزہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ جیسے جیسے بوریاں گودام سے باہر جا رہی تھیں، سیٹھ وقار کی حالت میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ جو درد سے چیخ رہے تھے اب خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھ کی وہ گہری نیلی رنگت اب ہلکی پڑ کر جامنی ہو رہی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھی اماں نے آٹے کا تھیلا سر پر رکھا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں دعا دی، اللہ تیرا بھلا کرے سیٹھ، تیری نسلیں آباد رہیں، تو نے میرے یتیم پوتوں کا پیٹ بھرا ہے۔ جیسے ہی یہ دعا فضا میں گونجی، سیٹھ کے چہرے پر موجود وہ خوفناک کالی نسیں مدھم پڑ گئیں۔ سیٹھ وقار نے لرزتی ہوئی آواز میں مجھے پکارا، رحیم سن رہے ہو؟ یہ بد دعا نہیں دے رہی، یہ دعا دے رہی ہے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور وہ آنسو نیلے نہیں بلکہ شفاف پانی کی طرح تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے اندر کا زہر باہر نکل رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، سیٹھ جی یہ غریب کی دعا ہے، عرش ہلا دیتی ہے۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو پورا گودام باقی ہے۔ آج آپ بالکل پاک ہو کر گھر جائیں گے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بی بی پاکیزہ کا سفید آنچل لہرایا۔ وہ وہاں موجود تھیں اور مسکرا رہی تھیں، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ سیٹھ کا مکمل انسان بننا ابھی باقی تھا۔ گودام کے آخری اور تاریک کونے میں ایک پرانی اور بھاری ترپال کے نیچے کچھ ایسا چھپا تھا جسے سیٹھ وقار نے اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھا تھا۔ میں وہاں پہنچا اور پوری قوت لگا کر اس گرد آلود ترپال کو کھینچ کر ہٹایا۔ دھول کا ایک بادل اڑا جس نے کچھ لمحوں کے لیے منظر دھندلا دیا۔ جیسے ہی دھول چھٹی، سامنے وہ چیز تھی جسے دیکھ کر سیٹھ وقار کی چیخیں اور بھی زیادہ دردناک اور دل خراش ہو گئی تھیں۔ وہ چینی یا آٹے کی عام بوریاں نہیں تھیں بلکہ وہ بچوں کے خشک دودھ کے سینکڑوں ڈبے تھے جو سیٹھ نے تب سے چھپا کر رکھے تھے جب شہر میں قحط کی وجہ سے مائیں بلک رہی تھیں اور بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ ان ڈبوں پر ایکسپائری ڈیٹ مٹائی گئی تھی اور انہیں نئی اور چمکدار پیکنگ میں بیچنے کی مکروہ تیاری تھی۔ یہ صرف ذخیرہ اندوزی نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا معصوم بچوں کا قتل تھا
اور انسانیت کی تذلیل تھی۔ سیٹھ وقار جو دروازے کے پاس درخت کے نیچے پڑے درد سے کراہ رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی لالچ کی آخری چنگاری باقی تھی۔ وہ چیخے، نہیں رحیم، اسے مت چھونا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا، یہ میرا سب سے مہنگا سودا ہے، اس میں میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ رحیم رک جاؤ، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اسے رہنے دو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھے اس گناہ سے بچانے کے لیے روکنے کی کوشش کی، ان کے جسم پر موجود وہ نیلا زہر جو توبہ کی وجہ سے کم ہو رہا تھا، اچانک پھر سے ابھرنے لگا۔ ان کی رگوں میں جیسے لاوا دوڑنے لگا۔ ان کی انگلیاں جو انسانی شکل میں واپس آ رہی تھیں، دوبارہ مڑ کر کسی شکاری پرندے کے پنجوں کی شکل اختیار کرنے لگی، اور ان کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا۔ بی بی پاکیزہ کی آواز درخت کے پتوں کے درمیان سے گونجی، اور اس بار اس آواز میں غضب کی ایک ایسی لہر تھی کہ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وقار، تم موت کے منہ میں ہو اور ابھی بھی سودا کر رہے ہو۔ تم نے معصوم بچوں کے حصے کا دودھ چھپایا، اب یہی دودھ تمہاری رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے۔ ایک طرف تمہاری زندگی ہے اور دوسری طرف یہ حرام کا منافع۔ یاد رکھو، اگر اس گودام میں ایک بھی حرام چیز باقی رہ گئی تو تمہارا جسم ہمیشہ کے لیے اسی جانور کی شکل میں پتھر ہو جائے گا، اور آنے والی نسلیں تم پر تھوکیں گی۔ سیٹھ وقار نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سیاہ اور بھیانک ہوتے دیکھا تو ان کی رہی صحیح ہمت جواب دے گئی۔ موت کا خوف اور عبرت کا منظر لالچ پر غالب آ گیا۔ وہ روتے ہوئے چیخے اور زمین پر سر پٹکنے لگے۔ جلا دو رحیم، سب ختم کر دو، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے میری زندگی چاہیے، پھینک دو سب باہر، میں انسان بننا چاہتا ہوں، جانور نہیں۔ میں نے دیر نہیں کی، میں نے جلدی سے گودام میں کام کرنے والے 2-4 لڑکوں کو آواز دی جو باہر کھڑے سہمے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ لڑکے ڈرتے ڈرتے اندر آئے۔ میں نے گرجدار آواز میں حکم دیا کہ یہ دودھ کے ڈبے اور باقی چھپایا ہوا مال فوراً باہر نکالو۔ خبردار، اسے لوگوں میں نہیں بانٹنا، بلکہ اسے ضائع کرنا ہے، کیونکہ یہ زہر ہے۔ لڑکوں نے پھرتی دکھائی اور ڈبے اٹھا کر باہر کوڑے کے ڈھیر کی طرف پھینکنے لگے۔ ادھر باہر لوگوں کا ہجوم ابھی بھی موجود تھا، جو اناج ملنے پر سیٹھ وقار کو دعائیں دے رہا تھا۔ سیٹھ وقار اب گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے خود گودام کے گیٹ تک آ گئے تھے۔ ان کے گھٹنے چھل چکے تھے اور خون رس رہا تھا، مگر یہ ان کی توبہ کا اصل امتحان تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی اے سی والی گاڑی سے اترتا نہیں تھا اور جس کے جوتوں پر مٹی کا ذرہ نہیں لگتا تھا، آج دھول اور مٹی میں لت پت دہلیز پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بوری کو دھکا دے کر باہر گرایا۔ بوری کا وزن ان کے لیے پہاڑ جیسا تھا، مگر ان کا دل ہلکا ہو رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر وہ بوری اٹھائی اور سیٹھ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے اور تمہیں صحت دے۔ جیسے ہی اس بوڑھی ماں کا دعا برا ہاتھ سیٹھ کے سر پر لگا، ایک معجزہ ہوا۔ سیٹھ کے سر سے وہ سخت مچھلی جیسے اور سانپ کی کھال جیسے چھلکے سوکھ کر جھڑنے لگے، اور نیچے سے ان کی اصل نرم اور انسانی جلد نمودار ہوئی۔ سیٹھ نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر پھیرا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگے اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ دیکھو رحیم، وہ بچوں کی طرح چلائے، میں ٹھیک ہو رہا ہوں، دعا کام کر رہی ہے۔ رحیم، یہ دوا سے زیادہ تیز اثر کر رہی ہے۔ وہ تیزی سے اٹھے، حالانکہ ان کے پیر ابھی بھی نیلے تھے اور ان میں شدید درد تھا، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی اور خود اپنے ہاتھوں سے بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ ہر آنے والے غریب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ بھائی، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت زیادتی کی۔ مائی، مجھے بخش دینا، میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ ہر معافی کے ساتھ ان کے جسم کا ایک حصہ صاف ہوتا جا رہا تھا، جیسے برسوں کا میل دھل رہا ہو۔ گودام خالی ہو رہا تھا اور سیٹھ وقار کا دل بھر رہا تھا۔ یہ منظر اتنا رقت آمیز اور سبق آموز تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے عذاب کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور گودام تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھیڑ چھٹ رہی تھی۔ سیٹھ وقار اب مکمل طور پر انسان بن چکے تھے، سوائے ان کے دائیں ہاتھ کے، جس سے انہوں نے تکبر میں آ کر درخت پر کلہاڑی چلائی تھی۔ وہ ہاتھ ابھی بھی کوئلے کی طرح سیاہ تھا اور اس میں شدید جلن تھی۔ سیٹھ وقار لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہ نڈھال تھے، پسینے میں شرابور تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، رحیم بھائی، سب صاف ہو گیا؟ میں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، مگر یہ ہاتھ، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اللہ نے مجھے پوری طرح معاف نہیں کیا؟
کیا یہ داغ اب قبر تک میرے ساتھ جائے گا؟ میں نے پریشانی سے ان کے ہاتھ کو دیکھا۔ واقعی وہ ہاتھ جلا ہوا اور مردہ لگ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرے گھر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی پازیب کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری پوتی گڑیا ہاتھ میں پانی کا مٹی والا لوٹا لیے آ رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار تھا اور اس کی آنکھیں اب بھی گہری جامنی تھیں اور ان میں ایک الوہی چمک تھی جو شام کے اندھیرے میں روشن تھی۔ گڑیا سیدھی سیٹھ وقار کے پاس آئی۔ سیٹھ اسے دیکھ کر سہم گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بچی کے اندر اسی درخت کا نور ہے اور یہ کوئی عام بچی نہیں۔ گڑیا نے وہ پانی کا لوٹا آگے کیا اور اپنی معصوم مگر پر اثر آواز میں بولی، انکل، آپ نے سب کو کھانا دیا ہے، آپ کا دل اب صاف ہو گیا ہے، اب آپ پانی پی لیں۔ سیٹھ وقار ہچکچائے۔ انہیں وہ پچھلا منظر یاد تھا جب پانی تیزاب بن کر بھاپ بن گیا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہاتھ سے لوٹا تھاما اور آنکھیں بند کر کے اسے اپنے خشک اور پھٹے ہوئے لبوں سے لگایا۔ اس بار پانی بھاپ نہیں بنا، بلکہ ٹھنڈا، شیریں اور زندگی بخش پانی ان کے حلق سے نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی پانی نے ان کے اندر کی آگ بجھائی، ان کے سیاہ ہاتھ کی جلد میں حرکت ہوئی، کالی پپڑیاں گریں اور وہ سیاہ رنگ دھل کر نیچے گر گیا۔ ان کا ہاتھ بالکل صحت مند اور صاف ہو گیا۔ سیٹھ وقار وہیں مٹی پر سجدے میں گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بار بار زمین کو چوم رہے تھے اور مٹی کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ گنہگار کو دھتکارا نہیں۔ گڑیا مسکرائی اور اس نے درخت کی طرف دیکھا۔ اچانک ہوا چلی اور جامن کے درخت نے اپنے پتے جھاڑے۔ وہ سوکھے اور مرجھائے ہوئے پتے زمین پر گر گئے اور ان کی جگہ لمحوں میں نئی سرسبز اور چمکدار کونپلیں پھوٹ پڑیں۔ درخت جو اداس تھا اب خوشی سے جھوم رہا تھا۔ فضا میں ایک بار پھر وہی مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ درخت کے تنے کے پاس ایک آخری بار وہ سفید پوش خاتون بی بی پاکیزہ ظاہر ہوئیں۔ اب وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ سیٹھ وقار نے انہیں دیکھا تو ڈرنے کے بجائے ادب سے سر جھکا لیا اور کان پکڑ لیے۔ بی بی پاکیزہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے فرمایا، وقار، اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے۔ یاد رکھنا، یہ گودام اب صرف تیرا نہیں ہے، یہ ان غریبوں کا ہے جن کی دعاؤں نے تجھے بچایا ہے۔ جس دن تیرے دل میں دوبارہ لالچ آیا، یہ درخت سوکھ جائے گا اور تیرا جسم پھر سے نیلا پڑ جائے گا۔ کیا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ سیٹھ وقار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی جی، میں قسم کھاتا ہوں، میرے بچوں کی قسم، آج کے بعد اس گودام میں کوئی بوری قید نہیں ہوگی۔ یہ جگہ اب کاروبار کی نہیں، خدمت کی جگہ ہوگی۔ بی بی نے اسبات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی درخت سے ایک بڑا پکا ہوا رسیلا جامن ٹوٹ کر سیٹھ کی گود میں گرا۔ سیٹھ نے اسے عقیدت سے اٹھایا اور چوم لیا۔ یہ ان کی قبولیت کی سند تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ اس واقعے کو اب 5 سال بیت چکے ہیں۔ آج اگر آپ اس علاقے سے گزریں تو آپ کو وہ پرانا اور زنگ آلود آہنی گیٹ نظر نہیں آئے گا۔ وہاں اب ایک کھلا دروازہ ہے جس پر پھولوں کی بیلیں چڑھی ہیں اور بڑا سا بورڈ لگا ہے، جامن والا لنگر خانہ۔ گودام کے اندر اب بوریاں چھپا کر نہیں رکھی جاتی، بلکہ وہاں بڑی بڑی دیگیں بنتی ہیں۔ سیٹھ وقار، جن کے بالوں میں اب چاندی آ گئی ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر اب وہ فرعونیت نہیں، بلکہ ایک فقیرانہ عاجزی اور نور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹھ وقار کا دماغ چل گیا ہے کہ وہ اپنا سارا منافع لٹا دیتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا ہوشیار بیوپاری ہے۔ اس نے فانی اور دھوکے کی دولت دے کر ابدی سکون اور آخرت خرید لی ہے۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کمر جھک گئی ہے اور لاٹھی کے سہارے چلتا ہوں۔ شام کے وقت میں اور سیٹھ وقار اسی جامن کے درخت کے نیچے لگی چارپائیوں پر بیٹھتے ہیں۔ سیٹھ وقار میرے لیے چائے کی پیالی بناتے ہیں اور ہم گھنٹوں خاموش بیٹھے اس درخت کو دیکھتے رہتے ہیں جو اب پہلے سے زیادہ گھنا ہو چکا ہے۔ گڑیا اب بڑی ہو گئی ہے اور اسکول جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں آج بھی ہلکی جامنی ہیں جو اسے باقی بچوں سے منفرد اور خاص بناتی ہیں۔ وہ اکثر شام کو ہمارے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور درخت کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، جیسے وہ اس کی خاموش زبان سمجھتی ہو۔ کبھی کبھی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور جامن کے پتوں سے سرسراہٹ ہوتی ہے تو مجھے آج بھی لگتا ہے کہ بی بی پاکیزہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہے اور اپنی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ یہ درخت اب صرف سایہ نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے۔ یہ گواہ ہے اس رات کا جب ایک غریب کی ایمانداری اور ایک امیر کی سچی توبہ نے تقدیر بدل دی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ سکون وہ نہیں جو تجوریوں میں بند ہو کر ملے، سکون وہ ہے جو بانٹنے سے ملتا ہے۔
یہی اس جامنی رنگ کا راز تھا اور یہی زندگی کا حاصل۔